بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کروایا۔ اعلان یہ تھا کہ میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن پاک کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ اور قرآن پاک کے تیسرے حصے سے کیا مراد ہے بھلا؟ کتنا بنتا ہے تیسرا حصہ؟ 10 سپارے۔ فرمایا میں تمہیں 10 سپارے کے قریب یا اتنا قرآن پاک سناؤں گا، جمع ہو جاؤ۔ اب قرآن مجید کی تلاوت ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرنے والے ہوں، مسجد نبوی کا ماحول ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سننے والے ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بہترین ماحول ہوگا۔ لہذا ذوق شوق کے ساتھ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سورہ اخلاص پڑھی۔ سورہ اخلاص سے مراد ہے یہ قل هو اللہ احد والی صورت، اور آپ کو بتایا کہ اس کی 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی آیتیں بنی؟ 4۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 آیتوں والی سورہ اخلاص پڑھی اور بات ختم کر دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باقی بھی قرآن پڑھیں گے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے اس ایک سورت کا ثواب 10 سپاروں کے برابر کر دیا ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 10 سیکنڈز میں اگر بندہ 10 سپاروں کے برابر قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لے تو کیا یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بولتے نہیں، سستا سودا ہے۔ اور 10 سپارے پڑھنے کا ثواب کتنے؟ 10 سپاروں کے تقریباً 1,00,000 حرف ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1,00,000 حرف۔ میں یہ بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کے کل حرف جو ہیں وہ 3.25 لاکھ ہیں۔ 3,23,897، یعنی تقریباً 3,24,000 الفاظ بنتے ہیں پورے قرآن کے حروف۔ اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ 10۔ اور جنت میں درجے کتنے بلند ہوتے ہیں؟ 10۔ 10 سپاروں کی تقریباً 1,00,000 حرف ہے۔ اور اس حدیث پاک کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اگر بندہ 10 سپاروں کے برابر قرآن پڑھے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجے اللہ کی جنتوں میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہم سب کے دین اور دنیا کے درجے بلند کر دے۔ اور پتہ ہے جنت کے درجوں کا معنی یہ نہیں ہے
جس طرح ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، پوڑیاں بنی ہوتی ہیں، بندہ ایک درجہ چڑھ گیا، دوسرا درجہ چڑھ گیا، تیسرا درجہ چڑھ گیا۔ جنت کے درجوں کا معنی یہ نہیں ہے۔ جنت کے درجوں کا معنی یہ ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے اللہ کی جنتوں میں بلند ہونے صرف سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دن میں صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کائنات کے امام علیہ السلام نے تقریباً 15-16 مرتبہ 15-16 دفعہ یہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں پہ نوٹ کریں، غور کریں۔ فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ سنت ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، یہ بھی سنت ہے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بہت ہی تھکے لگ رہے ہو۔ کتنی مرتبہ ہو گیا بھلا؟ 6 مرتبہ۔ فجر کے اذکار میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 9 مرتبہ ہو گیا۔ مغرب کے اذکار میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا دم کر کے سونا ہے، یہ 15 مرتبہ ہو گیا۔ اور وتر کی آخری رکعت میں، وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ کون سی رکعت میں؟ وتر کی کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں کہہ رہے ہو؟ پڑھی جے کدی کرم والے ہو، پڑھ دیتے ایک ہی ہو نا، گل غلط نہیں کر رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے 3 وتر پڑھنے، ساری زندگی 3 وتر پڑھے۔ ویسے ایک بھی ہو جاتا ہے لیکن سنت کیا ہے؟ 3 وتر پڑھنے۔ تو وتر کی آخری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ 16 مرتبہ ہو گیا ہے۔ تو ایک باری پھر حساب کر لو، 16 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے 1,60,00,000 نیکیاں، 1,60,00,000 گناہ معاف، 1,60,00,000 درجے اللہ کی جنتوں میں بلند ہو جاتے ہیں۔ شاید تسی دے میں کدی کروڑ ویکھیا ہی نہ ہوئے۔ اللہ پاک حلال کی وسیع روٹی روزی عطا فرما دے۔ اللہ پاک اننے پیسے دیں کہ کسے کو منگنا نہ پوے۔ سونے ربا انی دولت دے دے کسے والے ویکھنا بھی نہ پوے، لیکن دیں حلال دی۔ اللہ سے مانگا کرو اللہ وہ دولت دے دے جو نہ ہمیں اپنی اوقات بھلائے نہ تیری ذات بھلائے۔ چونکہ پیسے مگر لگ کے نا بندہ اپنی اوقات بھی بھول جاندہ ہے تے رب دی ذات بھی بھول جاندہ ہے۔ یہ پیسہ ہے ہی ایسی چیز۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ جب کچھ بندوں کو لشکر بنا کے، وفد بنا کے، ڈیلیگیشن بنا کے، بندے اکٹھے کر کے 4 بندے اگر کسی جگہ پہ بھیجتے نا، ایک بندہ ان کا امیر بنا دیتے، ایک بندہ ان کا امیر بنا دیتے۔ امیر مطلب بڑا ان کا بنا دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد بھیجا، ایک بندہ ان کا امیر بنا دیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر واپس آیا نا، وفد
اس نے آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وفد کے لوگوں نے ایک شکایت کی، کہنے لگی اللہ دے پیغمبر ساڈا امیر بڑا عجیب کام کرتا رہا ہے جڑا اسی کدی پہلوں نہیں ویکھیا سنیا۔ جب بھی جماعت کرواتا تھا سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، اور رکوع جانے سے پہلے اللہ کے پیغمبر یہ سورہ اخلاص لازمی پڑھتا تھا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پاک دا کوئی بھی مقام کوئی بھی سورت پڑھی تے سورت ختم کر کے تے بعد کہندے نے کہ سورہ اخلاص لازمی پڑھتا سی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس صحابی کو جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا رہے، کی وجہ سی کیوں کرتا رہے انج۔ اسے پوچھا گیا تو صحابی نے بڑی پیاری بات بتائی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے یہ سورت مبارکہ میں اللہ کی خالص توحید ہے، اس صورت میں اللہ کا تعارف ہے، اس صورت میں اللہ کی پہچان ہے، اس صورت میں اللہ کا نام ہے، اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اس صورت میں اللہ کے بارے میں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے، لم یلد، نہ اللہ کے کوئی والدین، لم یلد نہ کوئی اللہ دی اولاد، ولم یولد اور نہ اللہ کے کوئی والدین، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ ورگا بھی کوئی نہیں، ان دے تے بڑا ہونا یا اللہ ورگا ہونا دور دی گل ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا بھی دنیا میں کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ کلا ہی ہے۔ یہ سارا اللہ دا تعارف کروایا۔ فرماندے نے چونکہ سورت جو اللہ دا تعارف ہے، مینوں سورت بڑی پیاری لگ دی ہے تے میں اس واسطے ہر نماز دی ہر رکعت پڑھی۔ کنی سونی گل کیتی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو تبصرہ کیا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا فاخبروہ، انہوں جا کے خوشخبری سنا دیو، جن نے کم کیتا ہے سورت اخلاص نہ لینا پیار کرتا ہے نا، انہوں جا کے خوشخبری سناؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ بِحُبِّهِ، اللہ اس سورت کی محبت کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ سے میرے سے محبت فرما لے۔ ایمانداری نال دسو جنہوں اللہ دا پیار مل جائے انہوں کوئی اور چیز چاہیے دی؟ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر کے محبوب تھے نا، سب سے پیارے تھے، لیکن وہ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، وحب من یحبک، اس کی بھی محبت چاہیے جو تیرے سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الیک، اور اللہ اس عمل دی بھی محبت میرے دل سے پا دے جڑا عمل مینوں تیرے قریب کر دے۔ یہ اللہ سے محبت جو ہے یہ سورہ اخلاص کی۔ اب سوال یہ ہے قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں بھلا؟ نہیں بول رہے۔ 114 صورتیں۔ تھوڑا جہا سبق یاد کر لو تے یہ چنگیاں چنگیاں گلاں یاد کریا کرو۔ جلسے تے بڑے سن دے بھی جے تے بڑے قرآن دے بھی جے، اے موٹیاں موٹیاں گلاں یاد کر لو۔ قرآن پاک دے سپارے کنے نے؟ صورتاں کنیاں نے؟ 114۔ منزلاں کنیاں نے؟ 7۔ قرآن پاک دے رکوع کنے نے؟ 557 یا 58۔ قرآن پاک دیاں آیتاں کنیاں نے؟ 6538۔ 6538 آیات ہے۔ قرآن پاک دے لفظ کنے نے؟ 78000۔ کتنے ہیں بولو ذرا؟ 78000 الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اور ابھی میں نے بتایا قرآن پاک کے حروف کتنے ہیں؟ 3,23,897۔ یہ قرآن پاک کے حروف ہیں۔ یہ باتیں بھی اپنے بچوں کو یاد کروایا کرو، گھروں میں بیٹیوں کو یاد کروایا کرو، خود بھی یاد کیا کرو۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں۔ یہ سورہ اخلاص ایک صورت کا اگر ثواب اتنا زیادہ مل جاتا ہے تو سارے قرآن پاک کا ثواب کتنا ملے؟ اس واسطے ساڑھے واسطے بڑا اہم کام ہے کہ اسی آپ بھی
اپنی اولاد نوں بھی، اپنے رشتہ داراں نوں بھی، اپنے شاگرداں نوں بھی، جتھوں جتھوں تک ساڈی گل منی جاندی ہے سارے لوکاں نوں اسی قرآن نال جوڑ دئیے۔ کن نال جوڑنا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ تحریک ہم نے شروع کیا لاہور سے کہ سارے لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو، اور قرآن سے جوڑنے کا طریقہ پہلا یہ ہے۔ آج آپ کی میری پہلی ملاقات ہے نا، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، کبھی موقع دیا تو پھر انشاءاللہ دوسری مرتبہ جب آئیں گے پھر دوسرا طریقہ بتائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ٹھیک پڑھو، اللہ دا قرآن صحیح پڑھیا کرو۔ تے کئی بندے وچوں غصہ کر رہے ہونے نے کہ یہ کیڑی گل ہوئی، اسی تے قرآن ٹھیک پڑھنے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، 90% لوگ بہت نمازی جڑے نا، کئی نمازی اللہ دا قرآن ٹھیک نہیں جے پڑھ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ سونے اللہ ساڑے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ چھوٹے بڑے پہلے پچھلے جان بوجھ کے کیتے نے یا ساڑے کلو ہو گئے نے، اللہ جی گناہ کر کے سانو یاد نے یا نہیں یاد، سونے اللہ ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جی ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سونے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، میرے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کا جو فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ اللہ موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کر دے۔ اللہ ہم تو تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے، گرمی آتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں، سردی آتی ہے تو کانپ جاتے ہیں، اللہ تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے، اللہ معاف فرما۔ سونے اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ اللہ آخری ساہ تک ساڑے کول دین دا کم لیں، سونے اللہ ساڑیاں اولاداں کولوں قیامت تک دین دا کم لے رہے۔ اللہ سونے اے تیری دین دی خدمت دا ایک چھوٹا جہا کام جڑا اسی کر رہے ہیں، اللہ اندے وچ برکت پیدا کر دے، اللہ آسان کر دے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اس مسجد مرکز کو تا قیامت آباد فرما۔ میرے جن پیارے بھائیوں بیٹوں نے بیٹھ کے سنیں، اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ سونے اللہ ہمارا آنا قبول فرما۔ اللہ جو نہیں آئے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، جو آج کے بعد بھی ہماری گفتگو کو کسی ریکارڈنگ کے ذریعے سنے گا، ہمارا پیارا بیٹا محمد وقاص ہمارے پاس تشریف لایا، وہ بھی دین کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں بھی برکت پیدا فرما۔ اللہ اس ساری بستی تے اپنیاں ساریاں رحمتہ نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سارے بھائیوں نے کتاب لینی ہے، سارے بھائیوں نے تعاون کرنا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تھوڑی دیر تک گھر سے لا کر دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔